بچہ بلوغت کے قریب پہنچتا ہے، 12-13 سال عمر ہوتی ہے، قرآن کہتا ہے فلما بلغ معه السعي، اور جب وہ بچہ چلنے کے قریب ہو گیا، ہم نے دیکھا کہ ابراہیم کے دل میں بچے کی محبت بڑھ رہی ہے، تو ہم نے کیا کہا ہم نے ابراہیم کو بے در پہ خواب دکھانا شروع کر دیا۔ ابراہیم اپنی پسندیدہ چیز ذبح کر دو، ابراہیم اپنی پسندیدہ چیز ذبح کر دو۔ جناب ابراہیم کبھی اونٹ ذبح کرتے ہیں، کبھی گائے ذبح کرتے ہیں، لوگوں سے مشورے ہوئے، کہا مجھے مسلسل خواب نظر آ رہا ہے، میں کبھی کوئی چیز ذبح کرتا ہوں، کبھی کوئی چیز ذبح کرتا ہوں، مجھے خواب میں بتایا جا رہا ہے اپنی پسندیدہ چیز ذبح کرنی ہے، جسے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو اسے ذبح کرنا۔ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، اور وہی نبوت کا 40واں حصہ علماء نے لکھا۔ خواب میں اشارے کیے جا رہے ہیں، ڈریمز دکھائے جا رہے ہیں، اپنی پسندیدہ چیز کو ذبح کرنا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی 9 تاریخ گزری ہے، جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اسے یوم عرفہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ 9 تاریخ کو جناب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کے بعد روز روشن کی طرح آیا ہو گئی کہ جس چیز کو رب ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے وہ میرا لفظ جگر اسماعیل ہے۔ اسے یوم عرفہ کہا گیا۔ عرفہ کا معنی پہچان، اور یوم کا معنی دن، پہچاننے کا دن۔ ابراہیم علیہ السلام نے 9 تاریخ کو پہچان لیا کہ میں نے جسے ذبح کرنا ہے وہ میرا لفظ جگر ہے۔ اب اپنے بچے کی طرف آتے ہیں۔ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں نے خواب دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کرنا ہے، میں نے تو خواب دیکھ لیا کہ میں تمہیں ذبح کرنا ہوں، اب تمہاری کیا رائے ہے؟ لوگوں میں بھی آپ کا ہی حکم ہے، میں آپ سے یہی کہوں گا یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جان آپ ذبح کرنے کی بات کر رہے ہیں، یہ بیٹا آپ کا ہی ہے، آپ کو جو دل چاہتا ہے کرنا ہے، آپ کا جو دل چاہتا ہے وہ کرنا ہے۔ اس کو ہم تھوڑی سی پراپرٹی بنا لیں، تھوڑا سا بیلنس درست ہو جائے، 2-4 منزلہ گھر بن جائے تو کتنا بابا ایٹ ہاؤس کرنا ہے، اس ہمارا بیبی محنت تو ہوتی ہے، اور تو جانے جانے کا فرمایا انت مالو کا لیے ابھی کا، تو بھی تیرا مال بھی تیرے باپ کا، بندے کا کچھ نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے کہا بابا آپ کو ذبح کرنے کا خواب دے کر آگے، لیکن اسماعیل یہ کہتا ہے آپ کو جو چنتا ہے جو آپ کا دل چاہ رہا ہے وہ کر جائے۔ ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، بابا آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بچہ صبر کرنے والا ہوگا۔ اسلم، اور جب وہ دونوں راضی ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور جبین جبل نکال دیا گیا۔ یہ ایک عجیب منظر کائنات نے دیکھا ہے کہ کائنات کے اندر یہ منظر پہلے کبھی نہ دیکھا گیا کہ پوری کائنات تھرتھرا رہی ہے، غرور کی چیخیں نکل رہی ہیں، اور ملائکہ قضا و قدر آواز پاکتا ہے کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے۔ ملائکہ یہ منظر ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، سورج بادلوں کی اوٹ کے اندر منہ چھپانا چاہ رہا ہے، شمس و قمر رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں مولا یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، جناب ابراہیم علیہ السلام ہے، 100 سال کی عمر ہے، اور بچے کے گلے پر چھری رکھ کر پوری جان سے وادی مینا میں گلے پر چھری چلا دی جاتی ہے۔ بنادیناہ یا ابراہیم، ابراہیم کو صدا کی جاتی ہے۔ فصدقت الرؤیا، ابراہیم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ تو بڑی آزمائش تھی جسے تم پار کر گئے۔ یعنی کہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کو گھر والوں سے جدا کر کے آزمایا گیا، پھر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر آزمایا گیا، پھر بچے کی آزمائش دے کر آزمایا گیا، پھر بچے کے گلے پر چھری چلوا کر آزمایا گیا۔ فرمایا ابراہیم کو ہم نے جس آزمائش میں ڈالا ابراہیم اس آزمائش میں پورا اترا۔ کسی نے کہا تھا کہ ہنس کے پی جا تلخی ایام مناسب، وہ زندگی بھی کیا زندگی ہے جس میں کچھ اہم خوشیاں اور غم نہ ہو، ہنس کے پی جا تلخی ایام مناسب، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے منا رکھا ہے۔ جہاں جہاں پریشانیاں آئی، جہاں جہاں آزمائش آئی، ابراہیم علیہ السلام نے صبر کیا، اللہ تعالی کی طرف سے ملنے والی تمام آزمائشوں کو خندہ پیشانی سے ان کا سامنا کیا۔ فرمایا ابراہیم نے ہماری طرف سے ملنے والی پریشانیوں کو قبول کر لیا۔ سلام علی ابراہیم، اب ابراہیم پر سلام ہوگا۔ وجعلنا للمتقین اماما، ہم ابراہیم کو متقیوں کا امام بنائیں گے۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، فرمایا وہ جو کعبے کی سمت میں لگا ہوا پتھر ہے، ہم ابراہیم کے پتھر اس قدم پر تیرا پتھر لگنے کی برکت سے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس میں جائے نماز بنا دیں گے۔ فرمایا اب معتمر ہو یا حاجی ہو، جو بھی ہمارے گھر کا طواف کرے گا ہم ہر بندے کو راضی کر دیں گے، اسے مقام ابراہیم کا 2 رکعتیں بھی پڑھنی ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہر پریشانی کا سامنا کیا، اللہ تعالیٰ نے انعام دے دیا۔
آپ کے منہ سے نکلنے والے ایک ایک الفاظ کو اللہ سے بدلنے باقی رضا ایک تکبیر تشریح کا زمانے کا ادا کرنا یہ بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. فرمایا ابراہیم تم نے ہماری پریشانیوں پہ صبر کیا, اب سنو تمہیں قیامت تک تمہاری سنت کو بھی زندہ رکھیں گے, تمہارے منہ سے نکلنے والے الفاظوں کو بھی زندہ رکھیں گے. تم بات تو زمانے کو یاد رہا, لیکن قربانی کے پیچھے کا جو بیک گراؤنڈ تھا, قربانی کا جو فلسفہ تھا, قربانی کے پیچھے جو حکمت تھی, اسے زمانہ بھول گیا. تو یاد رہتا ہے قربانی کا مقصد یہ نہ تھا کہ ہم منڈی جائیں, جانور لائیں, کسائی بنائیں جانور کا, اور جناب کسائی کا آپس میں تنازع کروا دیں اور خود ایک کپ چائے لے کر سائڈ میں کھڑے ہو کر گائیں تو شفا ہوتے ہوئے دیکھیں نا. قربانی کا تو یہ مقصد تھا. ہمیں بچپن سے ایک سوچ دی گئی, ایک الفاظ سے دیا گیا قربانی کریں گے. قربانی کی جاتی ہے کہ دی جاتی ہے؟ جب سے یہ سوچ ہمارے ذہن میں گردش کرنے لگی ہے کہ قربانی کی جاتی ہے, تو ہمارا مقصد وہ ذہن کی بن گیا کہ منڈی جائیں گے, جانور لائیں گے, کسائی کو بلائیں گے, دونوں کا جھگڑا کروا دیں گے. قربانی کا مقصد اور فلسفہ یہ نہیں تھا. ہم نے تو قربانی کا فلسفہ سمجھا ہی نہیں, ہم نے قربانی کا مقصد سمجھا ہی نہیں. قربانی کا مقصد گوشت کا اصول نہیں, لیکن کفار مکہ کا وتیرہ تھا. وہ جب جانور ذبح کرتے تو خون کعبے کی دیواروں سے لگا دیتے, گوشت اپنے بتوں کے آگے رکھتے تھے. ان کا تخیل اور تصور, ان کا وجدان یہ تھا کہ یہ گوشت اور خون ہمارے بتوں کو, ہمارے خداؤں کو پہنچے گا. قرآن نے اس کی نفی کر دی. پڑھے سورہ حج, لن ینال اللہ خون ہوا ولا دماغ ہوا, ہرگز نہ تمہارا خون پہنچے گا نہ تمہارا گوشت پہنچے گا. مطلب یہ پہنچے گا کیا؟ ولکن ینالہ التقوی منکم, تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچے گا, تمہارا اخلاص پہنچے گا. تو جس چیز کو سیدھا کرنا تھا وہ سیدھی نہیں ہوئی, باقی ساری چیزیں سیدھی ہو گئی. چوڑیاں سیدھی ہو گئی, کتے سیدھے ہو گئے, منڈیاں سیدھی ہو گئی, کسائی سیدھی ہو گئے, رسیاں سیدھی ہو گئی. لیکن جس دل پر خدا کی نظر ہے وہ دل سیدھا نہ ہوا. جب کے پاس تو گوشت جائے گا نہیں, اس کے پاس تو خون بھی نہیں پہنچتا, وہ تعلیم کی نظر ہو جاتا ہے. تو قرآن نے اس بات کی وضاحت کر دی, تمہارا گوشت نہیں آئے گا, تمہارا خون نہیں آئے گا, آئے گا تو تمہارے دل کی کیفیت آئے گی. تو عزیزان گرامی, منڈی میں جانے سے پہلے, جانور کی رسی ہاتھ میں لینے سے پہلے اپنے دل سے پوچھ لیں کہ یہ رسی کس نے سی دی جا رہی ہے, یہ جانور کس لیے خریدا جا رہا ہے, سنت ابراہیمی کے لیے یا اس لیے کہ میرے بچے نے کہہ دیا تھا, میری تو کوئی نیت ہی نہیں تھی, وہ تو میرے بچے پیچھے پڑے تھے, بابا بکرا لاؤ, تو میں اس لیے بکرا لے آیا. حضرت ہی از ویری اسٹبن, یہ بہت ضدی ہے, اس کی ضد کی وجہ سے تو ہم منڈی گئے ہیں, ورنہ تو اپنے جانور لانا ہی تھا. تو اپنے دل سے پتہ لیں کہ آپ منڈی اللہ کے اصول کے لیے گئے ہیں یا بچے کی ضد کے لیے. اور پھر جب بچوں کی ضد کی وجہ سے جاتے ہیں تو پھر وہ بیچارہ جانور بھی تمہیں پتا رہتا ہے, بیٹا خود ہی کیئر کرو, اس تم ہی ضد کر کے لائے تھے, میں تھوڑی لایا تھا. ہم خود جناب اے سی والے روم میں موجود ہیں, بکرا شدت کی گرمی میں دوڑ رہا ہے. قربانی کا مقصد اپنے بچوں کو بتا دیا, بیٹا ہم نے آپ کو بکرا لا کے دینا, معصوم سا, اس کی رسی پکڑو, کبھی اس گلی میں گھماؤ, کبھی اس گلی میں گھماؤ, کبھی اس کا کان کھینچو, کبھی اس کی پیٹھ میں بیٹھو, کبھی اس کے دودھ کھینچو. قربانی کا مقصد یہ نہ تھا. ہم نے بچوں کو قربانی کے مقصد اور اس کی حکمت اور فلسفے سے کبھی آگاہ نہ کیا. بچے نے ہمیں بچپن سے جو دیکھا ہے کرتے ہیں وہی بچہ کر رہا. قربانی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جناب آپ منڈی سے جانور لائیں اور بچے کے ہاتھ میں رسی دیتے, بیٹا پوری رات کو سیاہ کر دو. معذرت کے ساتھ ہماری راتیں سیاہ ہو جاتی ہیں, نہ ہمیں فرض کا پتہ, نہ ہمیں جناب نماز کے وقت کا پتہ. تو گھمانے میں لگے, گائے گھمانے میں لگے, بھینس. قربانی یہ نہیں ہے کہ آپ پوری رات جنگل گھمانے میں لگا دیں. قربانی یہ نہیں ہے کہ آپ بکرے کی رسی پکڑیں, دو دوست ادھر سے بلا لیں, آؤ تینوں مل کے بکرا گھماتے ہیں. قربانی یہ نہ تھی. پہلی شے تو آپ کے پاس یہ تھی کہ آپ کے فرض ہاتھ میں ہو. ان 10 دنوں میں معذرت کے ساتھ ہماری کتنی فجر ہاتھ میں تھی؟ ان 10 دنوں کے اندر ہم نے کتنی ظہر پابندی کے ساتھ پڑھی ہے؟ ان 10 دنوں کے اندر ہماری 5 نمازیں کتنی پابندی کے ساتھ ہوئی ہیں؟ معذرت کے ساتھ. لیکن دمبا گھمانا سب کو یاد ہے. میں نے عرض کیا نا کہ باپ بیٹے کے پیچھے کا مکالمہ زمانہ بھول گیا, زمانے کو دمبا یاد رکھا. تو قربانی کی نہیں جاتی, قربانی دی جاتی ہے. اور جب آپ یہ کہیں گے میں قربانی دوں گا تو مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنے نفس کو شریک کرنا ہے. قربانی کا مقصد تو بابا ابو الشان نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ نفس پر چھری پھیرنی ہے. نفس پہ چھری پھیرتے نہیں کہ دمبے کی دی جاتے ہو. نفس پر چھری پھیرنے کا نام قربانی ہے کہ وہ اندر جو قدرتیں نفرتیں پڑ رہی ہیں
ایک بھائی کے لیے دوسرے بھائی کے دل کے اندر نفرت ہے، ایک بھائی دوسری بہن سے مدتوں ہو گیا بات نہیں کر رہا، جینا مرنا ختم ہو گیا، کمی رشتے ہم لوگوں نے منقطع کر دیے، جناب ہمارا آنا جانا ختم ہو گیا، ہماری بات چیت ختم ہو گئی، فرمان نفس نے چھری پھیرتے نہیں تم میں کیوں لاتے ہو، فرمان قربانی کی نہیں جائے گی، قربانی دی جائے گی، اور جہاں قربانی کے جانور کے گلے پر چھری چلے وہاں اپنی ساری نفرتوں پر چھری چلا دیں، وہاں ساری انانیت کو ختم کر دیں۔ جب بچے کی محبت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بڑھی تو اللہ عز و جل نے اسماعیل کو نہیں مانگا، فرمایا ابراہیم یہ جو تمہارے دل میں محبت بڑھ رہی ہے نا یہ محبت چاہیے، یہ محبت چاہیے، اللہ عز و جل نے محبت مانگی، اب اس دل میں جس چیز کی محبت بار رکھی ہے ان ساری محبت کو اپنے رب کے لیے قربان کرنے کا نام قربانی ہے۔ ادھر ماں کی محبت ہو، ادھر بھی بچوں کی محبت ہو، ادھر جناب ہماری ذوق کی محبت ہو، ادھر دوستوں کی محبت ہو، فرمان اللہ کے علاوہ جتنی محبت اس میں رکھی ہیں ان تمام محبتوں پر چھری چلانے کا نام قربانی ہوگا، جتنی نفرتیں ہیں ان نفرتوں پہ چھری چلانی ہوگی۔ جب بندہ قربانی کے فلسفے اور حکمت کو پہنچے گا، لیکن معذرت کہ ہم نے بچوں کو قربانی کا مقصد نہیں سمجھایا، ہم نے تو بچوں کو بتا دیا بیٹا معصوم سے جانور لائیں گے یہ تو رسی پکڑو گھما دے گا، قربانی یہ نہیں ہے۔ خدارا اپنے جینے کے طرز کو بدلیں، اپنا وتیرہ بدلیں، ورنہ پھر ہمارے بچے ہمارے جانے کے بعد یہی کریں گے کہ 2 دن پہلے منڈی جائیں گے قربانی کا جانور لائیں گے، 1 دن کا چارہ ساتھ لے آئیں، آپ بتائیں اسی قربانی سے حاصل کیا گوشت؟ یہ رب کا فرمان ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، ہمارے دلوں کا تقوی آئے گا۔ آپ اپنے دلوں سے فتویٰ لے لیں کہ قربانی کس نیت سے کی جا رہی ہے، وہ قربانی کی جا رہی ہے یا قربانی دی جا رہی ہے۔ جب آپ قربانی دینے کی سوچ بنائیں گے کہ جناب میں قربانی دے رہا ہوں تو پھر ساری نفرتیں ختم ہو جائیں گی، بہن بھائیوں میں جتنے پردے فساد خانہ جنگی خون ریزیاں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے جب مقصد یہ ہوگا میں قربانی دے رہا ہوں۔ اپنی ذات کو قربانی کے جانور میں شامل کریں، ہمیں صرف نفس کو ذبح کرنا ہے، اپنی خواہشات کو ذبح کرنا ہے، اور جب تک آپ اپنے نفس پر اپنی خواہشات پر چھری نہیں چلائیں گے قربانی کا مقصد اس کا فلسفہ اس کی روح حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر قربانی کا مقصد اور فلسفہ حاصل کرنا ہے تو خدایا اپنی نیتوں کو قبلہ درست کریں، قربانی بچوں کے لیے نہیں کریں، اللہ کے لیے کریں۔ منڈی بچوں کے لیے نہیں جائیں کہ بچے ضد کر رہے ہیں، اللہ کے لیے جائیں۔ اگر رب کی رضا کا حصول نہیں ہوگا تو قربانی آپ کے لیے جناب ذریعہ نجات اور راحت کا سبب نہیں بنے گی۔ مالک کے ہونے سے ہوا اللہ تعالیٰ نے قربانی کا فلسفہ اس کی حکمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔